اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں NTV ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رونق رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان فیصل مجید حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، آج 14 رمضان المبارک ہے اور آج کے ہمارے اس پروگرام کا عنوان ہے حاضر و ناظر نبی۔ ہم ہر پروگرام میں ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور ہمارے اس پینل میں بڑی خوبصورت شخصیات تشریف فرما ہوتی ہیں جو آپ کو کلام مجید کے علاوہ نعت پاک، مناقب اور حمد وغیرہ سنانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح آج کے بھی ہمارے پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں حافظ افتخار علی قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، میرے دوسرے مہمان، انتہائی معزز مہمان جناب محمد حسنین رضا قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ میں آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، تلاوت کلام مجید سے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میں التماس گزار ہوں حافظ افتخار علی قادری صاحب سے کہ آپ آیات بینات کی تلاوت سے ہمارے آج کے پروگرام کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بڑے خوبصورت انداز میں آیات بینات کی تلاوت کی سعادت حاصل کر رہے تھے حافظ افتخار علی قادری۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا ٹاپک حاضر و ناظر نبی۔ حاضر و ناظر کا معنی مطلب یقینی طور پہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ حاضر و ناظر کا معنی یہ ہے کہ ایک شخص جو کسی بھی چیز کو دیکھ کر اس کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ اب اس میں دو وجوہات ہیں، دو طریقے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جسمانی طور پر حاضر ہونا اور دوسرا ہے روحانی طور پر۔ ایک عام انسان کے بس میں صرف اتنا ہے کہ وہ کسی چیز کو یا تو براہ راست دیکھ رہا ہو تو وہ وہاں پہ خود کو کہہ سکتا ہے کہ میں بھی حاضر تھا، میں سن رہا تھا یا میں دیکھ رہا تھا۔ لیکن جب بات آتی ہے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے، قوت سے تمام عالم اسلام کا مشاہدہ فرما رہے ہیں، بلکہ پوری دنیا کا مشاہدہ ہمہ وقت آپ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، یعنی یہ وہ ذات پاک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ تمام سعادتوں سے نوازا ہے، اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر امتی کے حالات کا مشاہدہ بھی فرماتے ہیں اور تمام امتیوں پر ہمہ وقت نظر رکھے ہوئے ہیں کہ میرا امتی اس وقت کس جگہ پہ کیا کام کر رہا ہے۔ یہ تمام تر جو معاملات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت کے ساتھ ہیں۔ بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شرکیہ ہے، لیکن
جب ندا کی جاتی ہے یا ایھا النبی تو اس سے مراد کیا ہے وہ آپ تمام احباب بخوبی جانتے ہیں۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے حضرت سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب قلم اٹھا تو فرمایا کہ حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آئیے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت سرائی کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد حسنین قادری رضوی صاحب۔ میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ نعت پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی خوبصورت ٹرانسمیشن جو ہے اور ایک خوبصورت جگہ پہ آپ نے سجائی۔ اللہ کریم آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول فرمائے، قبولیت عطا فرمائے۔ جو بھی دیکھ رہے ہیں جہاں بھی، ایک بار حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ میں کلام کا آغاز کرتا ہوں۔ پیر سید امیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا لکھا ہوا کلام، کیونکہ جس جگہ پہ بیٹھا ہوں میرا دل کر رہا ہے چند اشعار۔ آج سکھ متران دیو دے اداس گھنے لو وچ شوق چنگے اج لینا کیوں جڑیاں مکھ چند بدے شاشانی متھے چمکے لاٹ نورانی مکھ چند بدے شاشانی متھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں مد بھریاں کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں مد بھریاں اس صورت نو
صورت نو میں جانا کھا کے جان جہانا کھا سچ آنکھ کے رب دی شان کھا جس شان تو شان سب بڑیاں سچ آنکھاں تے رب دی شان کھا جس شان تو شان سب بڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے میرے علی کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھی کتھے جائنیاں اج سکھ متراں دی ودیری کیوں دلڑی اداس گھنیڑی لو بچ شوق چنگیری آج رہنا لایا کیوں جڑیاں سبحان اللہ ماشاءاللہ خوبصورت کلام پیش فرما رہے تھے محمد حسنین قادری رضوی قبلہ عالم حضرت اعلیٰ گولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شعر افاق کلام آج سکھ متراں دی ودیری ہے کیوں دلڑی اداس کھنیری ہے۔ ناظرین کرام اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات ان کے سوز و گداز میں مزید برکتیں رحمتیں نازل فرمائے۔ ہمارا آج کا ٹاپک حاضر و ناظر نبی، اسی حوالے سے یہاں پہ تھوڑی سی گفتگو شامل کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا المزمل یا ایہا المدثر۔ اس کے علاوہ ہم میں نماز میں جب پڑھتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہم اتحیات میں تشہد میں پڑھتے ہیں اس چیز کو کہ اے نبی۔ تو اے نبی سے مراد یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں، کس حوالے سے؟ روحانی حوالے سے، اور وہ ہماری بات سنتے ہیں تبھی ہم اے نبی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن سے لیا جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ چیز ثابت ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے تو علماء کرام اس حوالے سے بہترین گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن اس میں کسی طرح شرک کا کوئی پہلو نہیں ہے، چاہے وہ قرآنی حوالے سے دیکھا جائے یا پھر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں دیکھا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبریں جانتے بھی ہیں،
اور پہچانتے بھی ہیں۔ اور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ قیامت کہ مطلب جب قیامت آئے گی اس سے قبل آخری شخص جو ہے اس کے والد گرامی کو بھی آپ جانتے ہیں اور اس کا قوم اور قبیلہ جو بھی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کی بھی خبر ہے۔ تو آج 1500 سال گزر چکے ہیں، آگے بھی واللہ رسول عالم کے کب قیامت آنی ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج سے بھی 1500 سال پہلے یہ بات فرما گئے کہ میں اس آخری شخص کو بھی جانتا ہوں۔ تو اس کا یہی مطلب ہے کہ آپ غیب کی خبریں جانتے تھے، تبھی آپ نے فرمایا۔ چونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اگر بات کی جائے تو آپ نے اعلان نبوت ابھی تک نہیں فرمایا تھا، اور آپ نے تمام مکہ والوں کو اکٹھا کیا اور طائف کی پہاڑی کے اس جو گھاٹی تھی اس میں اکٹھا کر کے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کی دوسری طرف دشمن قوتیں ہیں تو کیا آپ مان جائیں گے؟ تو سارے جو کفار تھے، مشرکین تھے، سب نے کہا کہ ہمیں آپ کی صداقت پہ کوئی شک نہیں ہے، آپ ٹھیک فرما رہے ہیں۔ اور یہ بات تب کی ہے جب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا تھا۔ اس کے بعد سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور یہ باتیں بات کی ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ تم میں کون ہے جو میری مثل ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ ایک روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزے رکھ رہے تھے، تو صحابہ کرام نے بھی یہ عمل شروع کر دیا اور وہ کمزور پڑنے لگے، بیمار پڑنے لگے۔ تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سب نے یہ عرض کی کہ ہم آپ کو دیکھ کے ہم بھی یہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ گو کہ میں بشر ہوں، انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں، لیکن تم میں کون ہے جو میری طرح ہے؟ تو یہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر شانوں سے نوازا ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یا خدا جانتا ہے یا پھر مصطفیٰ جانتے ہیں۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر ہم حضرت نصیر ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو پیر جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ، یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ۔ ناظرین کرام، یہاں پہ ایک مرتبہ پھر ہم نعت پاک شامل کرتے ہیں۔ میں التماس گزار ہوں محمد حسنین قادری رضوی صاحب سے کہ آپ ایک اور نعتیہ کلام ہمارے ناظرین کو سنائیں گے۔ پروفیسر اقبال عظیم رحمۃ اللہ علیہ، ان کا لکھا ہوا ایک شعرۂ افاق کلام ہے، اور میں اس کلام کو پیش کرنے سے پہلے دیکھنے والوں کو یہ بتاتا چلوں کہ پروفیسر اقبال عظیم جو تھے وہ آنکھوں سے نابینا تھے، ظاہری نظر نہیں تھی، اور ان کے کلاموں میں اکثر ایک رنگ ملتا ہے کہ اللہ استاد محترم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کے کلام آپ کو بارگاہ رسالت تک پہنچا دیتے ہیں۔ اتنی گہرائی میں، یعنی ایک بندہ جس کی ظاہری جو ہے نظر نہیں ہے، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، تو دل کی آنکھ سے وہ مدینہ شریف کا سفر کیسا کرتے ہیں؟ اس کلام میں انہوں نے لکھا، ہو سکے تو شامل ہو جائیں۔ التجا
جا ہوں میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں میں محفل حرم کے میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا کہ اپنی پل کو سے در یار پہ دستک دینا اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا تو میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے ہاں گزرے گا اس طرف سے طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں میں منتظر کھڑا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں اب مدینہ پاک پہنچے تو پتہ کیسے چلا یہ روشنی سی کیا ہے خوشبو کہاں سے آئی خوشبو کہاں سے آئی یہ روشنی سی کیا ہے خوشبو کہاں سے آئی خوشبو کہاں سے آئی شاید میں چلتے شاید میں چلتے روزے تک آ گیا ہوں شاید میں چلتے یہ خوشبو کچھ مجھے مانوس سی محسوس ہوتی ہے یہ خوشبو کچھ مجھے مانوس سی محسوس ہوتی ہے اور مجھے تو یہ مدینے کی گلی محسوس ہوتی ہے مجھے تو یہ مدینے کی گلی محسوس ہوتی ہے اور میری بے نور آنکھوں نے چراغوں کی جگہ لے لی مجھے اب روشنی محسوس ہوتی ہے شاید میں چلتے روزے تک آ گیا ہوں میں لب
کشا نہیں ہوں. اور معجزہ کیا رونما ہوا. طیبہ کے سب گدا گئے پہچانتے ہیں مجھ کو. طیبہ کے سب گدا گئے پہچانتے ہیں مجھ کو پہچانتے ہیں مجھے کو. مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں. مجھے کو خبر نہیں تھی. اقبال مجھ کو اب بھی یہ محسوس ہو رہا ہے. آئے محسوس ہو رہا ہے. اقبال مجھ کو اب بھی یہ محسوس ہو رہا ہے. محسوس ہو رہا ہے. کب سے محسوس ہو رہا ہے کہ روزے کے سامنے ہوں میں تو روزے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں. روزے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں. میں لب کشا نہیں ہوں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اقبال عظیم فیصل آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے محمد حسنین قادری. بڑا خوبصورت کلام اور بڑے آسان انداز میں انہوں نے پیش کیا. حسنین تھوڑی سی آپ سے گفتگو کریں گے ہم یہاں پہ. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے نعت کہاں سے سیکھی اور کتنے عرصے سے نعت پڑھ رہے ہیں؟ الحمدللہ جب سے ہوش سنبھالا اور جب سے بچپن ہی سے الحمدللہ حضور کی ثنا میں زندگی گزری ہے. اور اس کے بعد محفل کے اندر پڑھنے کا اتفاق تو ہوتا رہتا تھا، لیکن 2017 کے اندر الحمدللہ حسان العصر بلبل باغ مدینہ مقبول بارگاہ مصطفیٰ حضرت علامہ الحاج خالد حسنین خالد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی صحبت جو نصیب ہوئی 2017 کے بعد الحمدللہ، اس کے بعد قبلہ استاد جی کا فیض جو ہے وہ شامل حال ہوا اور ان کی دعائیں شامل حال ہوئی. تو اس کے بعد سے الحمدللہ اللہ رسول کے کرم سے جو ہے حضور کے گیت گا رہے ہیں. تو بس جب بھی جہاں بھی جائیں دعا یہی ہوتی ہے کہ سرکار کی بارگاہ کے مقبول اور ادب کا جو ہے دامن ہمیشہ قائم رہے اور سرکار کی ساری نسبت آل و اصحاب کی نسبت کا جو ہے دامن جو ہے ہمارے ہاتھ میں رہے. تو اسی میں کامیابی ہے. بے شک اسی میں کامیابی ہے. اچھا حسنین یہ بتائیے کہ آج کل نعت کا جو ٹرینڈ چل رہا ہے، غیر معیاری کلام اور نت نئی طرز، اس حوالے سے آپ کیا کوئی ناظرین کو پیغام دینا چاہیں گے، نئے پڑھنے والے جو بچے ہیں ان کو؟ ابھی دیکھا جا سکتا ہے آج کل کی محفل کے ماحول کے حوالے سے کہ جو ہماری نوجوان جو نسل ہے اس کے اندر نعت کا ایک فروغ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. لیکن میں سب سے جو ایک اہم پیغام ہے وہ یہی دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں کی تعلیم یہی ہے کہ ادب کا دامن جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے اگر آپ دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں.
जो भी नात ख्वान नात पढ़ने के लिए स्टेज में आता है, चाहे वो नकीब है, चाहे वो नात ख्वान है, चाहे वो कारी है, खतीब है, कोई भी है, किसी भी शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा है, अदब अगर उसके हाथ में अदब है तो वो कामयाब है। और उसके बाद जो है आजकल हमारे बदकिस्मती से हमारे अहले सुन्नत के जो स्टेजों पर जो कलाम पढ़े जा रहे हैं, गैर मयारी कलाम, उनके हवाले से जो अकायद के हवाले से भी जो है कलाम नाजुक होते हैं और ऐसे कलाम पढ़े जाते हैं कि यानी जिसका बिल्कुल ही ना शरीयत को जो हिट कर रहे होते हैं। उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम सब जो है अहले सुन्नत का ये अहले सुन्नत के पास एक प्राउड है और अहले सुन्नत के पास एक ये खासा है कि अल्हम्दुलिल्लाह नात लिखने का अगर आपने तर्ज सीखना ना तो अपने खानवादा आला हजरत और सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेली अलैहि रहमत आपने सिखाया नात लिखने का जो अदब और नात लिखने का ताल्लुक। उसके अलावा काफ़ी शोरा हैं जो मकबूल बारगाह मुस्तफ़ा हैं, जैसे हज़रत मौलाना अब्दुर रहमान जमी हो गए, हज़रत हुज़ूर ताजदार कुरड़ा हो गए, हज़रत साइम चिश्ती हो गए, आज़म चिश्ती हो गए, हुज़ूर पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब हो गए। तो इस तरह के शोरा का कलाम जो है वो अगर हम पढ़ेंगे तो ताकि जिसके कलाम के अंदर जो शरीयत का जो एक रंग है ना वो भी बरकरार रहे और किसी भी पाकान उम्मत की किसी भी हस्ती की जो है बेअदबी हमसे ना हो। और जो है इसी के वजह से जो है अल्हम्दुलिल्लाह नातख्वानी का जो एक वो रंग है जो पहले रंग हुआ करता था हमारे असलाफ का वो कायम रह सकता है। जी नाज़रीन कराम, जिस तरह असनैन फरमा रहे थे कि अदब का तकाजा जो है वो मलहूज़ खातिर रखना चाहिए, आइए चलते हैं बारगाह हज़रत नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह में। फरमाते हैं कि तज़किरा आपके औसाफ का है कार सवाब, तज़किरा आपके औसाफ का है कार सवाब, शर्त है इसका तकाजा भी नज़र में रखिए, शर्त है इसका तकाजा भी नज़र में रखिए। और इश्क़ सरकारे दो आलम के हवाले से पीर जी ने बड़ा खूबसूरत शेर लिखा है इस कलाम के आखिर में। फरमाते हैं कि इश्क़ सरकार की दौलत को करें आम नसीर, इश्क़ सरकार की दौलत को करें आम नसीर, घर की दौलत है, घर की दौलत है मगर इसको न घर में रखिए, घर की दौलत है मगर इसको न घर में रखिए। और एक शेर छूट रहा है बीच में, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे इसको भी मैं शामिल करने की सआदत हासिल कर लूँ। फरमाते हैं कि हज़रत सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, चूँकि आज हमारे प्रोग्राम का उन्वान भी ऐसा ही है हाजिर और नाज़र नबी, तो इसी हवाले से पीर जी ने फरमाया कि हज़रत सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में जब भी हज़रत नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी हाज़री पेश की तो वो बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश की, नहायत ही खूबसूरत अंदाज में पेश की। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हर हवाले से कलाम कहा, चाहे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान हो, जिस हवाले से भी हो। तो सैयद हज़ूर नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि बड़ा खूबसूरत आपका शेर है, मेरी अभी वो ज़हन में नहीं आ रहा, इसी कलाम का शेर है। बहरहाल नेक्स्ट मैं उसको पेश करने की सादत हासिल करता हूँ। जिनका उस ज़ात मुक़द्दस के हवाले से ये ख्याल है कि सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक जो है वो हाजिर और नाज़िर नहीं हैं, या आप मतलब मुशाहिदा हालात का नहीं फरमा सकते, उन्हीं के हवाले से आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक शेर कहा है कि एक शेर इस कलाम का और भी शामिल किए देता हूँ ताकि वो मेरे जहन में आ जाए कि अक्से महबूब खुदा कल्बो गोहर में रखिए, अक्से महबूब खुदा कल्बो गोहर में रखिए, फिर गोहर को सदफ़े दीदा तर में रखिए, फिर गोहर को सदफ़े दीदा तर में रखिए। नाज़रीन कराम, अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं, हाजिर और नाज़िर नबी। उसी हवाले से मैं यहाँ पे थोड़ी सी गुफ्तगू शामिल करूँगा और उसके बाद फिर हम हाफिज़ इफ्तिखार अली कादरी साहब की तरफ चलेंगे, उनसे भी हम कलाम सुनेंगे। जनाब रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा हज़रत मौला कायनात मौला अली करमुल्लाह वजह करीम और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को
ایک غیر صحابی حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا، تو وہ آپ کے پاس گئے۔ خیر یہ ٹاپک سے ہٹ کے بات ہے، بہرحال اس میں ایک چھوٹی سی بات ہے جو میں کاؤنٹ کرنا چاہوں گا، تو چونکہ وہ اس سے متصل تھی اسی وجہ سے میں نے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبیلہ ربیہ جو ہے اس کی بھیڑیں جتنی بھی اس کی بھیڑیں ہیں، اس تعداد کے برابر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ گناہگاروں کی مغفرت اور بخشش کا باعث بنیں گے۔ اب یہاں پہ چونکہ ہمارا ٹاپک ہے حاضر و ناظر نبی، تو دیکھیے ناظرین کرام، اب ایک میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں ایز اے انسان، میرے ہاتھ پہ، اب باقی چیزوں کو چھوڑ دیں، ہاتھوں پہ جتنے بال ہیں کیا ہم گن سکتے ہیں؟ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ انسان اپنے صرف ہاتھوں کے بال نہیں گن سکتا۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فرمایا کہ وہ جو قبیلہ ربیہ ہے اس کی بھیڑوں کی تعداد جو ہے اس کے برابر مغفرت کریں گے، تو ان بھیڑوں پہ ایک بھیڑ کے جسم پہ کتنے بال ہوتے ہیں؟ حضرین کرام یہ میں سوال چھوڑے جا رہا ہوں یہاں پہ، یقیناً آپ پروگرام دیکھیں گے، پھر آپ اس میں ریسرچ بھی، پڑھے لکھے لوگ بھی ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، تو اس میں ضرور ریسرچ کیجئے گا کہ ایک بھیڑ کے بال کیا آپ لوگ گن سکتے ہیں؟ کیا انسان کے بس میں ہے کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے؟ لیکن سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بھیڑوں کے بالوں کی تعداد پتہ تھی، لیکن اس چیز کو آپ نے صیغہ راز میں رکھا۔ آپ نے صرف یہ فرمایا کہ ان بھیڑوں کی جو تعداد ہے اس کے برابر میرا یہ جو امتی ہے حضرت اویس کرنی، یہ امت کی بخشش کرے گا۔ ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ افتخار علی قادری، آئیے ان سے کلام سنتے ہیں۔ میں سب سے پہلے حضور نصیر ملت کے شہزادے ماشاءاللہ نظام الدین جامی صاحب کا حضور غوث پاک کی بارگاہ میں لکھا کلام ماشاءاللہ عشق و نبی صاحب کا ذکر ہوگا۔ جی بسم اللہ۔ بامیز جیتے متھا ٹکدا، بامیز جیتے متھا ٹکدا، ہر افضل اشرف دا، 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 عبد القادر ولی انوکھا، عبد القادر ولی انوکھا، صفیہ نبی والی سفیدہ، بچپن تو دل موہن والی، ایسی سیرت پیاری، بچپن تو دل موہن والی، ایسی سیرت پیاری، ویکھ کے ڈاکو تائب ہوئے، ویکھ کے ڈاکو تائب ہوئے، تیرے حق گفتار
فاطمہ خیر بنیا اس پتر بیمائی فاطمہ خیر بنیا اس پتر بیمائی 12 سال دے ڈوبی بیڑے 12 سال دے ڈوبی بیڑے جس نے تو محبوب یگانا پانی فی الابا کے بلا تو محبوب یگانا پانی فی الابا کے بلا عبد القادر تیری شانہ عبد القادر تیری شانہ بسم اللہ بسم اللہ جالی نال کفن مسحویا جالی نال کفن مسحویا جامی پا یا ترتے جالی نال کفن مسحویا جامی پا یا ترتے عبد القادر خاص کرم پر عبد القادر خاص کرم پر مایا اس نردھن پہ بابیز جیتے متھا ٹکدا ہر افضل اشرف دا عبد القادر ولیاں نوکھا نبیاں بھاری سفیدہ سبحان اللہ ماشاءاللہ منقبت حضرت پیران پیر رحمت اللہ تعالی علیہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے حافظ افتخار علی قادری بڑا خوبصورت کلام پیش فرمایا جانشین حضور نصیر ملت قبلہ پیر سید غلام نظام الدین جامی گیلانی قادری صاحب کا ناظرین کرام آج کا ہمارا جو عنوان ہے اس کی طرف واپس آتے ہیں اور تھوڑی دیر پہلے میں حضرت نصیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر کر رہا تھا ان کے کلام کا ایک شعر میرے ذہن سے نکل گیا میں نے بارہا کوشش کی لیکن وہ آپ تک میں نہیں پہنچا سکا ابھی پروگرام کے اختتامی لمحات پہ میرے خیال میں اسی شعر سے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں پیر جی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جس میں حضرت پہ فدا ہونے کا جذبہ ہی نہ ہو چونکہ ہمارا ٹاپک ہے حاضر و ناظر نبی اس حوالے سے یہ شعر دیکھیے کہ جس میں حضرت پہ فدا ہونے کا جذبہ ہی نہ ہو ایسے ایمان کو لے جائیے گھر میں رکھیے ایسے ایمان کو لے جائیے گھر میں رکھیے ناظرین اکرام بہت شکریہ آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا میں اپنے معزز مہمانوں حافظ افتخار علی قادری اور محمد حسنین قادری رضوی صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا ہمارے پروگرام کو رونق بخشی اللہ کریم آپ سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے اور اس ماہ مقدس کے صدقے ہم سب پہ اپنا خاص فضل و کرم فرمائے بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ تعالی مدد فرمائے اللہ تعالی ان کے جو معاملات چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں بہتری فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو متحد ہو کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے
اسی کے ساتھ اپنے میزبان فیصل مجید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. دیکھتے رہیے NTV.